میں حلفاً آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے سپاہ صحابہ کے 3 دوستوں کے جو پاکستان سے میرے جاننے والے ہیں اور یورپ میں بھی سیٹل ہیں، ان کے مجھے فون آئے، میں حلفاً آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے فون آئے، انہوں نے کہا یار اے بندہ سانو خرید گیا، اے بندہ سارے تونے تو ہو گیا، سان نہیں پتا، ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے یہ بندہ یہ مسلمانوں کی لاج رکھ، یہ شہید مسلمانوں کی لاج رکھ، جہاں جہاں امریکی ایئر بیسز ہیں، جہاں جہاں ان سب میں موت رقص کر رہی ہے، موت کا رقص جاری ہے، اور سنسان گلیاں ہیں، نظر آتی ہے تو رات کی تاریکی میں جلتے ہوئے روشن کیے مزائل برستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کسی قوم کا عزم، کسی قوم کا جذبہ، کسی قوم کا قوم ہونا۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں مطلوب ڈائچ آفیشل اور میں مطلوب ڈائچ آپ سے مخاطب ہوں۔ جناب، آیت اللہ علی خامنئی شہید وقت، جو واقعی شہید وقت ہیں، اور اس شہید نے جو اسلام کا بول بالا، اسلام کا نام، اسلام کی ناموس کو جس طرح اپنا خون دے کے برقرار رکھا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ وہ اصلی سادات گھرانے سے بلانگ کرتے تھے، اور اسی گھرانے ہی کے لوگ تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے نانا کے دین پہ کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے 2 ارب مسلمان، سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، وہابی، اہل حدیث، مالکی، کوئی بھی نہیں رہے، وہ سارے اس کو یونیورسلی مشترکہ طور پہ آیت اللہ خامنئی صاحب کو، اپنا شہید صاحب کو اپنا لیڈر، اپنا رہنما، اپنا رہبر مانتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق سچ کی عظیم فتح ہے کہ جنہوں نے اسلام کا نام نہ صرف اسلام کا بول بالا کیا ہے، بلکہ ایک میسج، ایک پیغام ان طاقتوں، ان قوتوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے اسلام کو کوئی ایسا ترنے والا سمجھ کے ہڑپ کر یعنی نگل جانے کی کوشش کی تھی۔ میں آپ کو اپنے ایک بچپن کا چھوٹا سا واقعہ سنا کے آگے، بہت خبریں ہیں میرے پاس، بہت نئی معلومات، خبریں، تبصرے میرے پاس ہیں جو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ میں جب اسٹوڈنٹ تھا کالج لائف میں، جیسے ہی گئے تو ISO اور اس کے علاوہ اسلامی جمعیت طلبہ اور PSF پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور MSF مسلم فیڈریشن اور وہ ایک ہوتی ATI انجمن طلبہ اسلام، یہ ساری جماعتیں موجود تھی وہاں پہ، یعنی سیاسی تنظیمیں۔ تو ایسے ہی ان کی طرف سے مجھے آفر ملی کہ آپ کو ہم اپنے صدر بناتے ہیں تحصیل کا، ضلع کا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو ذہن میں ہوتا ہی نہیں تھا، یقین کریں کہ وہابی، سنی، شیعہ یہ کیا ہوتا ہے، مطلب کوئی ایسی سوچ نہیں تھی۔ اللہ کرے اور بہتر تھا کہ اللہ کرے وہ سوچ ساری عمر رہتی۔ تو ہم جناب اس کے صدر نامزد ہو گئے، اور علامہ عارف حسینی صاحب نے جو اس وقت حیات تھے، انہوں نے ہم اس باقاعدہ ایک تقریب میں ہمیں نامزد کیا، اور پھر وہ اس کے بعد کالج کے الیکشن آئے، اور اس الیکشن میں زیادہ ووٹ چاہیے تھے، تو پھر جمعیت کی طرف آئے، جمعیت کے پلیٹ فارم سے پھر PSF میں، اور پھر یہ سفر PSF سے آگے سفر سیاست کا شروع ہو گیا۔ تو یہ تھا، اور آج میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو بھی 2 ارب مسلم، ہمارے ملک کے نہیں، 63 اسلامی کنٹری، 57 ریکگنائز UNO کے اسلامی کنٹری، آج آیت اللہ علی خامنئی کے وہ ان کے اس جان دے کے جو اس نے حسین علیہ السلام کے، حضرت حسین علیہ السلام کے دین کو جو بچایا،
اور اس کی یونٹری کیمپ کی ہے. مجھے بے شمار دوستوں کے فون ہے. یقین کریں مجھے میں حلفاً آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں, مجھے سپاہ صحابہ کے 3 دوستوں کے جو پاکستان سے میرے جاننے والے ہیں اور یورپ میں بھی سیٹل ہیں, ان کے مجھے فون آئے. میں حلفاً آپ سے کہہ رہا ہوں, مجھے فون آئے, انہوں نے کہا یار اے بندہ سانو خرید گیا, اے بندہ سارے تونے تو ہو گیا, سان نہیں پتا. ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے شیعہ اچھے ہوتے ہیں, برے ہوتے ہیں, کافر ہوتے ہیں, مسلمان ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ بندہ یہ مسلمانوں کی لاج رکھ گیا, یہ شہید مسلمانوں کی لاج رکھ گیا. تو جناب اب ان کے جانے کے بعد ایک بڑا خلا تھا, 40 بندوں کو شہید کر دیا گیا, ایک پوری قیادت کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا, ڈیلیٹ کر دیا گیا. اپنی نظر میں وہ مکمل طور پہ ان کی جگہ رجیم چینج کا لانا چاہ رہے تھے. پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب اور نتنیاہو جو تھے وہ بھی, اور MBS بھی, اور پھر اور بھی کئی قوتیں تھیں جن کا نام نہیں لیا جا سکتا, وہ بھی یہی چاہتی تھیں. لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ ایران پاکستان نہیں ہے جہاں پہ ایک فرد ہوتا ہے اس کو ختم کر دیا, باقی پیچھے پارٹی بکاؤ ہوتی ہے ساری. وہ سارے آگے جانے کے چکر میں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی پارٹی میں شامل ہو جائے, ان کو سیٹ چاہیے ہوتی ہے, پارلیمنٹ میں جگہ چاہیے ہوتی ہے, سینٹ میں جگہ چاہیے ہوتی ہے, بیوروکریسی میں اپنا حصہ چاہیے ہوتا ہے. تو وہ جناب کسی پارٹی میں شامل. لیکن ایران میں ایسا نہیں تھا. ایران میں اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ, ایک پوری آرگنائزیشن اور ایک پورا نظام موجود تھا. یہی وجہ تھی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پارٹی کے اندر میں لٹریسی کو اور بڑی توجہ سے اور پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا تھا, پورا ایک اس میں کیمپ کیا ہوا تھا کہ پارٹی لٹریسی کا پریزیڈنٹ کون ہوگا. شہید محترم بینظیر بھٹو بھی اس پہ بہت زور دیا کرتی تھی. انہیں پتا تھا کہ انسان تو کبھی بھی آگے جا سکتا ہے, لیکن اگر بھٹو کو زندہ رکھنا ہے تو بھٹو کے فلسفے کو زندہ رکھنا ہوگا, ورنہ بھٹو کا فلسفہ 2 دن بھی نہ چلتا, بھٹو کا نام 2 دن بھی نہ چلتا. کوئی زرداری صاحب زرداری آج سبھی کہتے کہ زندہ ہے زرداری, زندہ ہے, نہیں ایسے نہیں, زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے, یہی نعرہ آج تک ابھی تک تو گونج رہا ہے. اچھا, اس لیے یہ آج جو ایران میں ہوا, ایران والوں نے ثابت کر دیا کہ اس کی وجہ کیا ہے. اور اس ایک پیچھے پوری لہر, پوری آرگنائزیشن, پورا ایک فلسفہ, پوری ایک تنظیم سازی, پوری تربیت. آیت اللہ یہ ایک عہدے کا نام ہے, ایک منصب کا نام ہے, اور اس کے ایک وقت میں 10 12 15 آیت اللہ ایران میں ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آیت اللہ ایک ہی ہوتا ہے. آیت اللہ کے 10 15 لوگ پورے باقاعدہ ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں جو مسلم ڈپارٹمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں. اور دوسری طرف ایک پیرل ایک گورنمنٹ ہوتی ہے. یہ آیت اللہ کا نظام ان کے پیرل ہوتا ہے. تو انہوں نے پورا منظم کیا ہوا تھا, اور اس منظم طریقے سے ابھی اس کو وہ اپنے حساب سے جیسا ان کا ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق وہ ابھی نئے وزیر دفاع مقرر کیے گئے ہیں, اور مشہور پیشکان جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے سید ماجد ابن آل رضا کو کیئر ٹیکر وزیر دفاع نامزد کیا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جناب ایک سپریم کونسل جو ہے اس کا عارضی طور پہ اعلان کیا ہے, جس میں 3 اراکین ہوں گے. مسعود پیشکان ایک, اور دوسرے ہوں گے چیف جسٹس سپریم کورٹ غلام حسین محسنی, اور تیسرے ہوں گے آیت اللہ علی رضا عارفی صاحب. تو یہ جناب یہ ابھی لوگ اس میں ہوں گے. اور اس کے علاوہ جناب انہوں نے ریولیوشنری گارڈ کا کمانڈر جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے چند دن پہلے, وہ بھی نئے نامزد کیے ہیں. احمد وحیدی صاحب کو وہ ریولیوشنری گارڈ کا نامزد کیا. تو اس طرح ابھی وقت لگے گا ان کو. دیکھیں پھر اس قوم کا
حوصلہ دیکھیں، اس قوم کی جرأت دیکھیں، اس قوم کی آرگنائزیشن دیکھیں، اس قوم کا فلسفہ دیکھیں، ان قوم کا اپنے وطن سے پیار محبت یہی تو ہے، یہی نہیں ہے کہیں باغے نہیں۔ رشیا نے کہا، چائنا نے کہا، بڑے ملکوں نے کہا کہ آپ، کوریا نے کہا، نارتھ کوریا نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، نہیں گئے۔ انہوں نے کہا میں چھوڑ کے جاؤں گا تو پیچھے سارا فلسفہ ایلیمینیٹ ہو جائے گا، سارا فلسفہ چلا جائے گا، سارا فلسفہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، ہم ختم ہو جائیں گے، امام خمینی کا فلسفہ سارا ختم ہو جائے گا۔ وہ نہیں گئے۔ انہوں نے کہا زندگی کا کیا ہے، میں 86 کا ہوں، پتہ نہیں کتنا جیوں گا، 2-4 سال، 20 سال، 10 سال، پتہ یا 2-4 لمحے، تو میں اب خود کو میں بیچوں کیوں؟ نہیں گئے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ذوالفقار بھٹو بھی نہیں گئے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان بھی نہیں گئے چھوڑ کے۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ مرنا جانتے ہیں، یہ لوگ اپنے مر جانا تو جانتے ہیں، لیکن اپنے راستے میں یا اپنے پیچھے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑنا چاہتے کہ کبھی کوئی تاریخ اوراق جب ان کو ایسے الٹے گا تو اس کو نظر آئے کہ اس شخص نے اپنی قوم کے ساتھ بٹرے کیا تھا، فراڈ کیا تھا، دھوکہ دیا تھا، چھوڑ کے چلا گیا تھا، بھاگنے والا ہے۔ تو علی خامنئی صاحب نے جس طرح سے مسلمانوں کو ایک نیا فلسفہ دے کے، اور پھر دیکھیں ان کے فلسفے کی وجہ سے وہ شہادت پا چکے تھے موقع پہ، جو بھی ہوا، جس نے مارا وہ آپ کو پتہ چل چکا ہوگا ابھی تک، لیکن جو بھی ہوا ان کے یہ فلسفے کی جیت ہے کہ جناب جس وقت ان کو مرے ہوئے یہ شہادت پائے ہوئے 1 گھنٹہ نہیں ہوا تھا کہ سارے اٹیک شروع ہو گئے اسرائیل پہ، موسلادھار بارش ہوگی میزائلوں کی، اس کے بعد دبئی پہ، ابوظہبی پہ، مسقط، عمان، شارجہ، اور یہ سارے بحرین، کویت، قطر، جارڈن، یعنی کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں پہ برسات نہیں کر دی گئی ہو، جہاں پہ آگ کی برسات نہیں کر دی، اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کی سڑکوں پہ اسرائیل سے لے کے سعودی عرب اور UAE اور ایوری ویئر، جہاں جہاں امریکی ایئر بیسز ہیں، جہاں جہاں ان سب میں موت رقص کر رہی ہے، موت کا رقص جاری ہے، اور سنسان گلیاں ہیں، اگر نظر آتی ہے تو رات کی تاریکی میں جلتے ہوئے روشن کیے میزائل برستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کسی قوم کا عزم، کسی قوم کا جذبہ، کسی قوم کا قوم ہونا، ورنہ 2 ارب مسلمان بکریوں کی برائلر چکن جیسی ولاتی مرغیاں ہم ویسی زندگی جی رہے تھے، پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم بھی انسان ہیں۔ اور یقین کریں وہ کوئی جینا تھا، وہ کوئی جینا نہیں تھا، بس ایک رسم تھی جینے کی۔ اصل جینا تو سکھایا آیت اللہ خامنئی صاحب نے کہ جینا ہوتا کیا ہے، جینا کہتے کتنے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کل ابھی ایران نے جو ارامکو، دنیا کا سب سے بڑی کمپنی، 75,000 لوگوں سے بھی زیادہ لوگ اس کے ڈائریکٹ اس کے ملازم ہیں، جو اس سے آگے چھوٹی مدر ڈاٹر کمپنیاں یا سسٹر کمپنیاں، وہ ان کو چھوڑ کے 75,000 امپلائیز ہیں اس کے، اور دنیا کی سب سے ایپل سے بھی بڑی کمپنی ہے۔ اور اس کے میں جناب اس کمپنی کی سالانہ جو اس کی سیل ہے وہ ½ ٹریلین سے زیادہ ہے، ½ ٹریلین کا مطلب 500 بلین US ڈالر سے زیادہ ان کی سیل ہے سالانہ۔
یہ اور یہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے. اس کو جناب آج لنگڑا لولا اور اپاہج کر کے رکھ دیا ایران کے میزائلوں نے، خیبر میزائلوں نے اور بیلسٹک میزائلوں نے اس کو لنگڑا لولا کر دیا. اور آخر سعودی عرب کو اس کی جو تھی پروڈکشن وہ بند کرنا پڑی ہے. ہم بچپن میں نام سنا کرتے تھے. میرے ایک عزیز تھے، وہ ادھر آج سے 50 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جب ہم بالکل چھوٹے بچے تھے. ہم نے ان کا نام ان کے منہ سے بار بار سنتے تھے ارامکو کا نام. وہ کمپنی کو آج انہوں نے شٹ کر دیا، ختم کر دیا. آئے گی پھر، ہوں گے، لگائیں گے پھر، اور جب کبھی وقت آیا. لیکن فی الحال تو ان کا. اور دوسرا اس کے بعد اس کی صرف ایک بات بتاؤں، اس کمپنی کا ایک شہزادہ ہے، ابھی انہوں نے پچھلے سال لیونارڈو دا ونچی کی ایک پینٹنگ جو ہے، تصویر ہے، $150 ملین میں، $150 ملین میں وہ ایک تصویر خریدی ہے. اس کے پاس کتنا پیسہ ہوگا اس کا آپ خود اندازہ لگا لیں. $150 ملین 45 ارب 45 بلین پاکستانی 45 بلین ارب روپی بنتے ہیں. تو یہ اس کی عمارت کا حال ہے. اس کمپنی کو شٹ ہونا پڑا. قطر کی 3 گیس اور تیل کمپنیوں میں سے 2 پہ شدید اٹیک، تباہ ہو گئی ہیں، بند کرنی پڑی ہیں. یہی حال دبئی کے ایئرپورٹس اور دبئی. ہم خوش نہیں ہیں. ہم سعودی عرب ہمارے لیے ایک مقدس جگہ ہے. ہمارے نبی کا وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے پیدائش کی جگہ ہے، ان جہاں پہ رسالت آئی وہ جگہ ہے، جہاں خدا کا گھر ہے وہ جگہ ہے، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء آئے وہ جگہ ہے. ہم اس کے ایک ہم تو اس کی خاک کے بھی غلام ہیں. لیکن کچھ اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے اور صرف ایک مسلک کی بنیاد پر کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. نہ عربوں کو، نہ عجموں کو، نہ ترکوں کو. کسی مسلک کو ایک دوسرے کے ساتھ مسلک کی بنیاد پر مخاصمت نہیں رکھنی چاہیے. یہ آپ کا طریقہ نماز ہے، آپ کا طریقہ عبادت ہے. آپ جس طرح چاہو عبادت کرو، جس طرح چاہو. آپ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہو، ہاتھ پکڑ کے باندھ کے پڑھتے ہو. یہ آپ کے جس مسلک سے، جس فقہ سے آپ نے سیکھا، آپ نماز پڑھتے ہو. لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کو تو پریشان نہ کرو. تو اس لیے مجھے ان پہ اٹیک ہونے کی خوشی نہیں ہے، بالکل خوشی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ سارے مل کے بیٹھے اگر ہو سکے تو. اور اس کے بعد جناب ایران نے ابرائے ہرمز ریڈ سی ٹوٹل بند کر دیا. کوئی جہاز نہیں جا رہا. 3 جہازوں کو روکا ہے، ڈبویا ہے. اور پھر ابراہم لنکن کے بھی تباہ ہونے کی خبریں ہیں. پھر جناب نتنیاہو صاحب کی موت کی خبریں ہیں، ان کی ہلاکت کی خبریں ہیں. اور سننے میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ اس وقت اسرائیل میں نہیں ہے تو پھر وہ جرمن میں ان کو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. یعنی وہ شدید زخمی تھے، ان کو پہنچایا گیا ہے شاید، یا کچھ درمیان میں خبر ہے وہ کسی وقت بھی بریک ہو جائے گی. جو بھی حالات ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو پوری دنیا میں تیل کا بحران آنے والا ہے، آ گیا ہے، بلکہ آپ اور میرے تک بس پہنچنے کی دیر ہے. اس میں جتنے بھی دن لگ جائیں گے. اور یہ ہے ایک مہذب، ایک ایسی قوم جس کے اندر لگن ہے اس کو چھیڑنے کا انجام. آپ نے ایک لیڈر مارا، ایک لیڈر کو شہید کیا. انہوں نے پوری دنیا کے بتا دیا، باور کرا دیا کہ رجیم چینج پاکستان میں تو ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اپنے لیڈر کو اندر رکھ کر
ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے نعرے مار سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن عزت دار قومیں جو ہیں وہ ایران کی طرح جواب دیتی ہیں اور سامنے ڈٹ جاتی ہیں۔ یہ ہے فلسفہ۔ آپ دیکھ رہے تھے مسرور ایج آفیشیل، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ پاکستان، پائندہ باد، عالم اسلام زندہ باد۔